سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 سے 86 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے وعدہ، لا تسفكون دماءكم، نہ بہاؤ گے اپنے لوگوں کا خون، ولا تخرجون انفسكم، اور نہ نکالو گے اپنوں کو، من دیارکم، اپنے وطن سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو، ثم انتم، پھر تم لوگ، ہؤلاء، وہی ہو، تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو اپنے لوگوں کو، وتخرجون فریقا منکم، اور نکال دیتے ہو اپنے میں سے ایک جماعت کو، من دیارہم، ان کے وطن سے، تظاہرون علیہم، چڑھائی کرتے ہو ان پر، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور ظلم کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى، اور اگر وہی لوگ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم، تو تم ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ حرام ہے تم پر، علیکم اخراجہم، تم پر ان کا نکال دینا بھی، افتؤمنون، تو کیا تم مانتے ہو
ببعض الکتاب، کتاب کے کچھ حصے کو، وتکفرون ببعض، اور نہیں مانتے کچھ حصے کو، فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو کوئی سزا نہیں اس کی جو تم میں سے یہ کام کرتا ہے، الا خزی، مگر رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے روز، یردون، پہنچائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت سزا میں، وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ بے خبر، عما تعملون، تمہارے کاموں سے، اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی، بالآخرت، آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف، پھر ہلکا نہ کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان پر سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس سے پہلے آپ پڑھ آئے ہیں اس رکوع کی یہ 4 آیات کریمہ، آیت نمبر 83 سے 86 تک، اس میں بنی اسرائیل کی ایک شاخ یہود کے ایک خباثت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور انہیں بتایا گیا کہ یہ نافرمانیاں اور حکم عدولیاں تمہارے ماں باپ، آباء و اجداد پر ہی موقوف نہیں، تم خود بھی وہی حرکتیں کرتے ہو۔ چنانچہ انہیں یاد دلایا گیا تھا وہ 8 باتیں، توحید پر قائم رہنے کی بات، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قرابت والوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تم یہ سب کچھ اقرار کر چکے ہو، لیکن پھر تم اپنے آباء و اجداد کی طرح پھر گئے اور حکم عدولی کی، بہت تھوڑے تم میں سے بچے۔ وانتم معرضون، تم ہو ہی، تمہاری فطرت کے اندر یہ سرکشی، نافرمانی، حکم عدولی ہے، تم ہو ہی ایسے پھر جانے والے۔ انہی کو یاد دلایا گیا کہ ایک عہد تم سے یہ بھی لیا گیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے، اور نہ ہی انہیں جلا وطن کرو گے، اور تم نے اس بات کا اقرار بھی کیا اور اس کو تم مانتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم نے اپنوں کا خون بھی کیا اور انہیں جلا وطن بھی کیا۔ لیکن عجیب قسم کی تمہاری دورنگی ہے کہ جو جلا وطن ہو جاتے ہیں، پھر جو قیدی بن کر آ جاتے ہیں ان کو فدیہ دے کر چھڑا بھی دیتے ہو۔ پوچھا جائے تم سے تو کہتے ہو ہماری کتاب میں اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جو قیدی ہیں ان کو فدیہ دے کر چھڑا دو۔ تو اللہ ان کو یاد دلاتے ہیں کہ فدیہ دے کر چھڑا دینے کی بات تو تمہیں یاد رہی، جبکہ ان کا نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے۔ یہ دورنگی چال یہ کیا ہے؟ اس قسم کے لوگوں کی سزا پھر یہی ہے کہ دنیا میں خدا ان کو رسوا کرے اور آخرت میں سخت ترین سزا میں مبتلا کرے۔ قصہ یہ ہے، مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 2 مشہور قبیلے آباد تھے، ایک بنو قریظہ اور دوسرے بنو نذیر، نذیر زواد کے ساتھ، بڑے بااثر تھے۔ اور مدینہ طیبہ کے اندر 2 اور جماعتیں آباد تھیں جو اوس اور خزرج کہلاتے تھے، یہ مدینہ کے باشندے تھے۔ اوس
اوس اور خزرج یہ دو الگ الگ قبیلے تھے اور ہر ایک بااثر تھا، اور ان کی آپس میں لڑائیاں اور جنگیں اکثر و بیشتر رہتی تھیں۔ تو یہودیوں کے یہ دونوں قبیلے جو ہیں، انہوں نے بھی ان دونوں قبیلوں میں سے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ معاہدے کر لیے کہ تم پر مصیبت آئے گی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم پر مصیبت آئے تو تمہیں ساتھ دینا ہوگا۔ چنانچہ قبیلہ اوس کے ساتھ بنو قریظہ نے معاہدہ کر لیا، اور خزرج کے ساتھ بنو نذیر نے۔ ان کی جب آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اوس اور خزرج کی، لازماً معاہدے کے مطابق پھر ان کا ساتھ دینا ہوتا تھا۔ تو بنو نذیر اوس کا ساتھ دیتے اور بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے اور بنو نذیر خزرج کا۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ جب ان میں سے کوئی فریق غالب آتا تو قتل تو وہ کرتے ہی تھے، جب غالب آتا تو کوئی فریق تو پھر اپنے فریق ثانی کو اپنے گھروں سے نکال بھی دیتے، جلا وطن بھی کر دیتے، قیدی بنا لیتے، جیسا کہ دنیا کا دستور قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ پہلے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا کہ اپنے مغلوب فریق کے افراد جتنے بھی قیدی بن کر آتے تھے وہ غلام بن جاتے تھے، عورتیں لونڈیاں بنتی تھیں اور مرد غلام بنتے تھے۔ اور باقاعدہ قرآن کریم کے اندر بھی یہ ساری باتیں بیان کی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ سلسلہ جاری رہا، اس کے بعد بھی رہا جب تک اسلام کا غلبہ رہا۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں نشین فرما لیں، آئندہ چل کر انشاءاللہ زندہ رہے تو تفصیلی گفتگو ہوگی، کہ اگر دنیا کی حکومتیں آپس میں مل کر معاہدہ کر لیں، جیسا کہ دنیا کی حکومتیں بہت سارے معاملات میں معاہدہ کرتی ہیں اور پھر وہ ایک قانون بن جاتا ہے، تو فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اس بات کا معاہدہ کر لیں کہ آئندہ اگر ہماری آپس میں جنگ بھی ہوئی تو جو جنگی قیدی ہوں گے اگر قید بنا لیتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو لونڈی غلام نہیں بنائیں گے۔ تو اگر دنیا کی حکومتیں ایسا قانون بنا لیں، آپس میں معاہدہ کر لیں اور اس کی پابندی کریں تو اس سلسلے کو ختم بھی کیا جا سکتا۔ لیکن جب تک یہ قانون نہیں بنائیں گے، اسلام کا یہ قانون دستور رہے گا لونڈی غلام بنانے والا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد خلفاء راشدین کا زمانہ یا بعد کے سلاطین یا حکمران جتنے بھی گزرے، جب تک اسلام کا غلبہ رہا ہے، جب بھی ان کے کسی غیر مسلم طبقے کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی، دشمنوں کے ساتھ، ظاہر ہے کہ جنگیں ملک حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی تھیں، اسلام کو جب تک غلبہ رہا مسلمان دین کی بالادستی کے لیے کام کرتے تھے۔ یہ ایک بات ذہن نشین فرما لینا، اس زمانے میں ہوا سے ملک گیری یہ ہے توسیع پسندی۔ مثال کے طور پر ایک عرصہ پہلے بھارت نے کشمیر میں اپنے فوجی اتار دی، کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح کے بے شمار ممالک کا معاملہ ہے۔ تو یہ ملکوں کو اور علاقوں پر قبضہ کرنے والی بات ہوتی ہے، توسیع پسندانہ عزائم رکھتے ہیں۔ 1971 کے اندر بنگال میں بھی ایسا ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک کا فضل تھا کہ بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہ بھارت اپنے ساتھ اس کو ملا نہ سکا، وہ ایک مستقل حکومت بن گئی، پاکستان سے الگ تو ہو گیا، لیکن انڈیا آپس میں ضم نہ کر سکا، اس کو ہندوستان کا ایسا نہ بنا سکا، مستقل مملکت بن گئی۔ آپ حضرات میں سے جو پرانے لوگ ہیں، جو کم سے کم 50 برس سے زیادہ عمریں ہیں جن کی یا کچھ شعوری زندگی، وہ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی تقسیم ہوئی تھی یہ غلط ہوئی تھی۔ جو دانا لوگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ تم 2 حصوں میں پاکستان کو مت لو، ادھر مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، درمیان میں 1000 میل کا فاصلہ ہے، اور فاصلہ بھی اس طرح کے درمیان میں ایک دشمن حکومت موجود ہے۔ کسی ایک طبقے پر اگر مصیبت آتی ہے تو دشمن درمیان میں اگر ہارے بن جائے تو دوسرے طبقات جو اس کے ساتھ مدد نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی ہوا قطر کے اندر۔ یہ بات دہلی کے اندر سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے کہی تھی، مولانا ابوالکلام آزاد نے کہی تھی، لیکن جن لوگوں کو صرف اقتدار کا جنون تھا اس زمانے 1947 میں یا اس سے پہلے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک کو
ایک بے ڈھنگی سی تقسیم کر کے اس پر اقتدار پر قابض ہونا چاہتے تھے، چنانچہ اس وقت قابض ہوئے، اور آج تک وہی خاندان نام بدل بدل کے اس ملک پر قابض ہیں، اور عوام الناس یہاں بھیڑ بکریاں ہیں اور کیڑے مکوڑے ہیں۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ اگر تم نے لینا ہے تو یہ مغربی پاکستان بشمول مشرقی پنجاب کے کشمیر تک لے لیں، دہلی بھی اس کے اندر آ جاتا تھا۔ یہ ایک پاکستان، اس کو بنگال کو چھوڑ دو، بنگال کے اگر مسلمان ہیں تو ان کو ہجرت کرا کے اس طرف لے آؤ، یہاں کا ہندو آخر اور سکھ ادھر جائیں گے، بنگالوں کے ادھر لے آؤ۔ لیکن یہ بات ان احمقوں اور جاہلوں کو سمجھ نہ آئی، اور اس وقت کہا تھا انہوں نے کہ یہ تمہارا ہندو اور پاکستان کے یہ لیگی تمہاری نسلیں روئیں گی۔ چنانچہ آج 60 سال گزرنے کے باوجود کشمیر کا قضیہ بدستور موجود ہے اور نسلیں رو رہی ہیں، آگے خدا جانے کب تک رہے گا۔ بنگال بھی نہیں رہا ان کے پاس، اس لیے کہ وہ غیر منطقی اور غیر معقول قسم کی تقسیم تھی، 23 برس کے اندر جدا ہو گیا۔ تو دنیا کی حکومتیں جب متحارب ہوتی ہیں تو وہ ملک حاصل کرنے، علاقے حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اسلام کا جو جنگ ہے، اسلام جس کو جہاد کہتے ہیں، یہ ملک حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ اسلام کی جنگ ہوتی ہے اللہ کے دین کو بالادستی دینا، کہ خدا کی زمین پر بسنے والا کوئی انسان جہاں بھی ہے وہاں اللہ کا قانون چلے، وہاں مخلوق کا قانون نہ چلے۔ اللہ کی زمین پر مخلوق کو نہ پوجا جائے، اللہ ہی کی پرستش ہو۔ جہاں بت پرستی ہوگی یہاں شرک ہوگا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ آگے چل کر انشاءاللہ سورہ نمل میں آپ دیکھیں گے 19ویں پارے میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قصہ آئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی طریقے سے پتہ چلا کہ ہماری مملکت کے بالکل پڑوس کے اندر ایک حکومت ایسی ہے، وہاں حکمران ایک ملکہ ہے اور وہ سورج کو پوجتے ہیں، ساری قوم سورج کی پرستار ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے سوچا کہ مجھے اللہ پاک نے سلطنت حکومت عطا کی ہے، تو نبیوں کو جو سلطنت حکومت عطا ہوتی ہے وہ اقتدار برائے اقتدار نہیں ہوتا، حکومت کا نشہ عیش کرنے کے لیے ہوتا، وہ اللہ کے قانون کو بالادستی دینے کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ پتہ چلا تو سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اس ملکہ کو، ملکہ سبا، اور وہ خط قرآن کریم اس کا مضمون موجود ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ از طرف سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ایک خط ہے، اور بسم اللہ الرحمن، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان الرحیم ہے۔ اللہ تعالی علیہ، تم سب کے سب پوری ہو، مملکت کے جتنے حکمران اور عوام سارے کے سارے میرے سامنے بغاوت نہ کرنا، سرکشی اختیار نہ کرنا، واتونی مسلمین، سارے کے سارے مسلمان بن کر فرمانبردار بن کر آ جاؤ۔ بس یہ مختصر خط تھا۔ پیغمبر کا جب خط پہنچا ملکہ کو تو اس نے اپنی پوری کابینہ کا اجلاس بلا لیا، جیسے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس یا کابینہ کا اجلاس بلا لیا، اور کہنے لگی انی القی الیہ کتاب کریم، میرے پاس ایک دوسری مملکت کے حکمران کا ایک خط آیا ہے، کتاب کریم بھی اس نے کہا، بڑا معزز قسم کا خط ہے، بڑا شاندار قسم خط ہے، بڑا باوقار خط ہے، اور اس خط کے اندر یہ دھمکی دی گئی ہے۔ نکال ہی لیں قرآن کریم کو آیتیں تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا صفحہ 491 دیکھیں، تو 19 پارہ ہے سورہ نمل۔ یہ مضمون پیچھے سے شروع ہوتا ہے صفحہ 489 سے، جہاں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام باپ بیٹوں دونوں کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد، آیت نمبر 15 سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یہاں سے تمہید شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں سلیمان علیہ السلام کا وہ خط
یہ آپ آیت نمبر 31 دیکھتے ہیں، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. یہ خط تھا. قالت، ملکہ کہنے لگی، یا ایھا الملاؤ، میرے درباریوں، میرے وزیروں مشیروں، افتونی فی امری، مجھے مشورہ دو میرے کام میں، ما کنت قاطعۃ امرا، میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی، حتی تشہدون، جب تک تم حاضر نہیں ہوتے، تم مشورہ نہیں دیتے. تو قالوا، وہ کہنے لگے، نحن اولو قوت، ہم بڑے طاقت والے ہیں، واولو باس شدید، سخت جنگجو ہیں. پہلے انہوں نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا. والامر الیک، باقی ملکہ صاحب، جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کے اختیار میں ہے. فانظری، آپ دیکھ لیں، ماذا تؤمرین، جو کو حکم دیتی ہیں. انہوں نے گویا کہ مشورہ یہ دیا کہ ہم لڑاکو لوگ ہیں، جنگ والے ہیں، طاقت والے ہیں، اگر کسی نے دھمکی دی ہے تو ہم دھمکی کا جواب پھر لڑائی کے ساتھ دیں گے. لیکن ملکہ بڑی دانا تھی. عورتیں عام طور پر ناقص العقل ہوتی ہیں، اور عورتوں کا ناقص العقل ہونا یہ کوئی ہماری بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے، انہن ناقصات العقل ودین. یہ عقل بھی کمزور ہوتی ہے اور دین بھی ان کا کمزور ہوتا ہے. عقل کی کمزوری تو یہ بتائے کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں رکھی گئی ہیں، اور دین کی کمزوری یہ ہے کہ مرد پورا مہینہ اللہ کی بات کرتا ہے، اور عورت ہر مہینے کے اندر کچھ دن ایسا آ جاتے ہیں کہ جو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے. اس کے مقابلے میں مرد کا دین کامل ہوتا ہے، اس کا دین ناقص ہوتا ہے. خیر، لیکن جزوی طور پر ایک ایسی مثالیں بھی دنیا میں ہیں، جس میں سے یہ ملکہ سبا ہے. تھی تو مشرکہ لیکن دانا تھی. کہنے لگی، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اور میرے درباریوں، وزیروں، مشیروں، تو مجھے تصادم کے راستے پر چلانا چاہتے ہو، لڑائی کرانے چاہتے ہو. لیکن یہ سن لو کہ حکمران جب کسی ملک میں گھستے ہیں، حکومتیں جب چڑھائی کرتی ہیں، افسدوہا، تو اس کو تباہ برباد کر دیتی ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلہا اذلہ، اور وہاں کی ساری عزتوں کو پامال کر ڈالتے ہیں. وکذالک یفعلون، مجھے لگتا ہے کہ یہ بادشاہ جس نے دھمکی دی ہے، اگر اس نے بھی کیا ہمارے اوپر چڑھائی کی تو یہ بھی ایسا کریں گے. اس واسطے تمہاری یہ رائے مجھے پسند نہیں آئی لڑائی کرنے کے لیے. کہنے لگی، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ان کے پاس کوئی ہدیے بھیجنا چاہتی ہوں، تحفے بھیجنا چاہتی ہوں. فَنَاظِرَةٌ، پھر دیکھتی ہوں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، تو میرے نمائندوں کو کیا جواب دیتے ہیں. اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ حکمران دنیا کا طالب ہے یا کچھ اور مقاصد ہیں. تو اس نے سونا، ہیرے، جواہرات، بڑے قیمتی چیزیں جو ہیں سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجی. دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر ہمارے تحفے انہوں نے قبول کر لیے تو میں سمجھوں گی کہ یہ دنیا دار ہیں، تو پھر وہ بھی دنیا دار تو ہم بھی دنیا دار، پھر لڑائی کریں گے. تو اگر ہمارا تحفہ قبول نہ کیا تو پھر مقصد یہ ہوگا کہ وہ دنیا کے طالب نہیں، کچھ اور مقصد ہے. پھر ان کے ساتھ لڑنا، مقابلہ کرنا اپنے آپ کو تباہ کرنے کے برابر ہوگا. تو کہنے لگی، میں پھر دیکھتی ہوں کہ کیسے ہمارے نمائندوں کو واپس بھیجتے ہیں. فلما جاء سلیمان، جب وہ تحفے ہدیہ سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ قاصد پہنچا تو اور وہ تحفے پیش کیے، قال اتمدوننی بمال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم مال دے کر مجھے میری مدد کرنا چاہتے ہو، یہ ہیرے جواہرات تحفے تحائف. فما آتانی اللہ، سن لو جو اللہ نے مجھے دی ہے حکومت اور سلطنت اور مال و دولت، خیر مما آتاکم، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے جو تمہارے پاس ہے. اللہ نے بہت کچھ مجھے دیا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے تحفے پر خوش ہو جاؤ، واپس لے جاؤ. ارجع الیہم، اور قاصد کو کہا جاؤ ان کے پاس. فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم، جا کر اپنی ملکہ کو کہہ دو کہ ہم ایک لشکر لے کر تمہارے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں، لا قبل لہم، جس کا تم مقابلہ نہ ہو سکے گا. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا، اور ان کو وطن سے نکال دیں گے، أَذِلَّةً، بے عزت کر کے، ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، ذلیل خوار ہوں گے. ادھر سلیمان علیہ السلام نے ان کے سفیر کو یا ان کے نمائندوں کو یہ کہہ کر بھیجا، ساتھ ہی اپنے دربار کے اندر بیٹھے ہوئے، اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، اے دربار والو. دربار میں انسان بھی بیٹھے تھے، جنات بھی تھے. آپ کو پتہ ہے کہ جنات پر بھی سلیمان علیہ السلام کو قرآن تھے. تم بتاؤ کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لاتا ہے.
قبل ان یاتونی مسلمین، ان کا فرمانبردار ہو کر آنے سے پہلے میں اس کے ملکہ کا تخت یہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حکومت ہوئی نا، یہ ہے مزہ ہے نا حکومت کا، اس کا نام حکومت ہوتا ہے۔ قال عفریت من الجن، ایک بڑا دیو بولا، جنات کا جو بڑا سردار تھا، انا آتی کا بھی، میرے آقا میں اس تخت کو لا کر آپ کے پاس پیش کرنا چاہتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، ابھی آپ کے مجلس برخاست نہیں ہوگی کہ اس سے پہلے لا کر میں یہاں پیش کر دوں گا دوسرے ملک سے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور یہ بھی آگاہ رہیں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، بڑی قوت والا ہوں، اور دوسرا یہ امین بھی ہوں، یعنی اس کے ساتھ جو ہیرے جواہرات لگے ہوں گے اس میں خیانت نہیں کروں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک دوسرا شخص بولا، اس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں جس کے پاس کتاب کا علم تھا، مراد ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا کوئی صحابی تھا۔ انا آتی کا بھی، میرے آقا میں آپ کو وہ، اس نے کہا نا کہ ابھی آپ کے مجلس برخاست نہیں ہوگی، اجلاس برخاست نہیں ہوگا، اس سے پہلے میں لا دوں گا، یہ تو بڑی دیر کی بات ہے۔ انا آتی کا بھی، میں لا دیتا ہوں اس تخت کو، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ کھول کر نہیں جھپکیں کہ اس سے پہلے میں تخت کو لا کر پیش کر دوں گا۔ پھر قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عنده، بس ایسا ہی ہوا، سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کی اور کھولی تو دیکھا ملکہ کا تخت سامنے رکھا تھا، مستقرا عنده، دھرا ہوا تھا۔ قال ھذا من فضل ربی، سلیمان علیہ السلام نے غرور و تکبر نہیں کیا، کہنے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی، اللہ مجھے جانچنا چاہتا ہے، اشکر ام اکفر، کہ میں اللہ کا شکر گزار رہتا ہوں یا ناشکرہ ہوتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو اللہ کا شکر کرے گا وہ اپنے حق میں شکر کرے گا۔ ومن کفر، جو ناشکری کرے گا، فان ربی غنی، تو میرا رب بے پرواہ ہے، بڑے کرم والا ہے۔ باقی ساری باتیں نہیں سے بیان کرنا چاہتا، یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کی جنگ یا مسلمان کا کسی دوسرے کے ساتھ مقابلہ، وہ اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے ہوتا ہے۔ یہی کام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے میں فتوحات ہوئیں اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ہوئی، ملک گیری کی ہوس نہیں تھی، مال دولت حاصل کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن جس نے تصادم کا اختیار کیا پیغمبر کے ساتھ، اور پھر جو لوگ مارے گئے وہ تو مارے گئے، جو پکڑے گئے وہ لونڈی غلام بنے، اور جو ان کا مال حاصل ہو وہ مال غنیمت تھا۔ اور یہ یاد رکھیں، مال غنیمت کے بارے میں بہت سارے ہمارے مغرب زدہ لوگ عجیب سی ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ یہود و نصارہ تو خیر چلو اسلام کو دشمن ہوئے ہی، لیکن جو انہی کے پرستار ہیں، جو یورپ سے آنے والی شیطانی وحی پر ایمان رکھتے ہیں، آسمان سے آنے والے آسمانی رحمانی وحی پر ایمان نہیں ہوتا ان کا، تو انہی کی اینک سے دیکھتے ہیں، انہی سے نظر سے دیکھتے ہیں، انہی کے دماغ سے سوچتے ہیں، انہی کی زبان سے بولتے ہیں۔ اگر میدان جنگ میں متحارب طبقہ اپنے دشمن کی جان لینا جائز ہے، جو آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے اور آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس کی جان لینا جائز ہے، تو اس کا مال لینا جائز کیوں نہیں؟ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ خون پسینے کی کمائی، محنت سے جو مال کماتے ہیں، محنت سے جو مال کماتے ہیں جس میں کوئی خیانت نہیں ہوتی، وہ حلال مال ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ حلال اور طیب مال وہ ہے جو جہاد کے نتیجے میں مال غنیمت کے طور پر آتا ہے۔ اس راز کو صحابہ نے سمجھا تھا نبی کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ اکرام، امیر صحابہ بھی جو تھے، دولت مند صحابہ بھی، اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے حضرت عثمان جیسے انسان، وہ بھی مال غنیمت میں طالب رہتے تھے، اس میں کچھ حصہ ہمیں ملے۔ وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ اس مال میں جو برکت ہے، جو خیر ہے، وہ ہماری اپنی کمائی کے مال کے اندر بھی خیر نہیں ہے۔ یہ مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے۔ تو جس طرح ان کا مال لینا، ان کی جان لینا جو مقابلے میں آگے ہیں جائز ہے، مال لینا بھی جائز ہے، اور ان کے مرد و زن کو گرفتار کرنا، لونڈی غلام بنانا بھی جائز ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ ان کے مرد جو گرفتار ہوں گے وہ غلام ہوں گے جب تک مسلمانوں کا امیر کسی بھی مسلمان کو، کسی مجاہد کو، فوجی کو دے دیتا کہ یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، جس کو مسلمانوں کے امیر نے دے دیا وہ اس کا مالک بن جائے گا۔
اب وہ اس کا غلام رہے گا جب تک وہ اس کو آزاد نہ کرے کہ میں تمہیں اللہ کے لیے آزاد کر دیتا ہوں، تو وہ آزاد نہیں ہوگا، غلام ہی رہے گا۔ یا مسئلہ شریعت کا یہ بھی ہے کہ اس کو مالک اجازت دیتا ہے کہ تو اتنے پیسے کما کر لا کر مجھے دے دے، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کو مکاتب کہتے ہیں، کتابت اس کو کہتے ہیں۔ یہ فقہ کتابوں کے اندر یہ سارے مسائل چلتے ہیں۔ ویسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دے تب بھی جائز ہے، یا اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لے کہ اتنے پیسے کما کر مجھے لا کر دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں، تب بھی جائز ہے۔ جب تک مالک اس کو آزاد نہیں کرے گا وہ آزاد نہیں ہوگا۔ مالک آج مثال کے طور پر آپ کو مسلمانوں کے امیر نے ایک کفار و مشرکین کا کوئی آدمی پکڑا ہوا آپ کو دے دیا، وہ آپ کا غلام ہے، اس کی عورت آپ کی لونڈی ہے۔ وہ عورت جو لونڈی ہے، آپ چاہیں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کریں، نہ چاہیں ویسے ہی اس کے ساتھ آپ شب باشی کر سکتے ہیں بغیر نکاح کے، بالکل حلال اور طیب ہے۔ مت اس کے ذہن میں بات لائیے کہ شرع یہ کہ کوئی بدکاری اور زنا ہوگا۔ جو آزاد عورت ہے اس کے ساتھ نکاح کیا جائے گا، جو لونڈی آئے گی بغیر نکاح کے اس کو اپنے بیوی کے حقوق آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے۔ قرآن کریم کے اندر 18ویں پارے کی پہلی سورت سورہ مومنون کی آیتیں ذہن میں رکھیں۔ وَعْلَمْ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ نکال لیں ذرا 18ویں پارے کی۔ قد افلح المؤمنون، دیکھیے اللہ نے اسلوب کیسا ہے، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے، جھکنے والے ہیں۔ ایک والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہو جو نکمی فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، ان پر دھیان نہیں دیتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ بھی کامیاب ہو جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں کے۔ ان دو سے اپنی شرمگاہوں کو محفوظ نہیں رکھتے، یعنی ان کو استعمال کرنا جائز ہے، منکوحہ کو بھی اور مملوکہ کو بھی۔ فإنہم غیر ملومین، ان دو قسم کی عورتوں سے استمتاع یا نفع حاصل کرنے پر اللہ کی طرف سے کوئی ملامت اور الزام نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو ان دو طریقوں کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ تلاش کرتا ہے، جیسا کہ شیعوں کا متع ہوتا ہے، فاولئک هم العادون، تو وہ ایسے لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے ہے۔ الا علی ازواجہم، اپنی بیویاں، اور ما ملکت ایمانہم، جو جن کے مالک بن گئے ان کے ہاتھ۔ فإنہم غیر ملومین، تو ان دو قسم کی عورتوں سے نفع حاصل کرنا، ان سے جنسی لذت حاصل کرنا، ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ان دو قسم کی عورتوں کے علاوہ کوئی تیسری قسم، جیسے کہ آج کل بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، یا اور جتنے طریقے بھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں فاولئک هم العادون، ایسے لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو لونڈیاں، ان سے استمتاع نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ کفار کا ملک حاصل ہو جائے وہ بھی مال غنیمت میں سے ہے، اس کے لیے بھی مستقل قانون شریعت کے اندر جو مال آئے گا اس کے لیے مستقل قانون شریعت ہے، لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ جو فوجی لڑ رہے ہیں وہ وہاں بندر بانٹ شروع کر دیں، نہ، جتنے بھی مرد اور عورت گرفتار ہو کر آئیں گے مسلمانوں کو امیر ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جیسے صدیق اکبر کرتے تھے، جیسے فاروق اعظم کرتے تھے۔ اب مکمل کر لیں پھر سوال جتنے چاہے کر دیں، ابھی آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مسلمانوں کا امیر فیصلہ کرے گا، از خود کوئی شخص نہ اس مال غنیمت میں سے 1 روپیہ لے سکتا ہے، وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے امیر کے سامنے لا کر پیش کیا جائے گا۔ مسلمانوں کا امیر پھر اپنی مصلحت تحت مجاہدین پر تقسیم کرے گا، جو مجاہدین نہیں ہیں ویسے جو مسلمان کمزور حالت کے اندر ہیں ان پر تقسیم کرے گا۔ یہ اجازت جو ہے صرف مسلمانوں کے امیر کو ہے، پھر جس بھی لونڈی غلام کو جس کے حوالے کر دے وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ وہ جتنا عرصہ
اس کو غلامی میں رکھ سکتا ہے، کسی اور پر بیچ دے تو رکھ سکتا ہے، وہ اس کا بھی غلام، اگر کسی دوسرے پر اس میں بیچ دے وہ بھی اس کا مالک رہے گا، اس کے بھی لونڈی غلام رہیں گے، جب تک وہ بکتے رہیں گے وہ لونڈی غلام رہیں گے، جب تک کہ اصل مالک نے اس کو آزاد نہیں کیا۔ مثال کے طور آپ نے آزاد کر دیا تو آزاد ہے، پھر وہ لونڈی غلام نہیں بن سکتا۔ آپ نے کسی پر بیچا اور اس نے آزاد کر دیا، پھر وہ آزاد ہے، پھر وہ لونڈی غلام نہیں بن سکتا۔ لیکن جب تک اس کو آزادی نہیں ملے گی، قانون شریعت یہی ہے کہ وہ غلام ہی رہے گا، اور غلاموں کا مستقل قانون ہے، ہماری اسلامی کتابوں کے اندر اس کے لیے مستقل قانون ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر لونڈی غلام کو آزاد کرنے کے لیے جو بات فرمائی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی لونڈی کو یا کسی غلام کو آزاد کر دیتا ہے تو ان کے بدن پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے رہائی دیں گے۔ کتنی ترغیب ہے صاحب۔ یہی وجہ ہے کہ جو صحابہ اکرام میں سے دولت مند صحابہ تھے، حضرت عثمان جیسے لوگ، یہ ہمیشہ ہر ہفتے ہر جمعے کو کم سے کم ایک لونڈی غلام خرید کر آزاد کرتے تھے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مکی زندگی میں بہت سارے صحابہ اکرام جو محکومیت کی اور غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، جن میں حضرت بلال حبشی بھی ہیں، ان کا مالک جو ہے ان کے مسلمان ہونے پر ان کو اتنی اذیت دیتا تھا کہ انگارے آگ کے جلا کے اس پر لٹا دیتا تھا اور سینے پر وزنی چٹانیں رکھ دیتا تھا۔ انگارے جلتے رہتے، ان کے جسم سے چربی اور خون نکل کر وہ انگارے بجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ ان کے ایمان میں تزلزل نہیں آیا۔ صدیق اکبر نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا، جب آزاد کر دیا تو آزاد ہو گئے۔ تو یہ پہلے سے، یہ نہیں کہ اسلام کا یہ قانون ہے، اسلام سے پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ اور آپ کو میں نے بتا دیا کہ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی وقت دنیا کی حکومتیں آپس میں مل کر متحدہ موقف اختیار کریں کہ آئندہ کے لیے کوئی بھی محکوم، جب دو حکومتیں لڑتی ہیں اور مغلوب اور کمزور حکومت کے کچھ افراد گرفتار ہو کر آتے ہیں، تو پھر جو گرفتار کرنے والی حکومت ان کو لونڈی غلام نہیں بنائیں گے۔ اگر حکومتیں معاہدہ کر لیتی ہیں تو یہ معاہدہ درست ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اقوام متحدہ نے ایسا قانون بنا دیا ہے کہ اب دنیا کی جو حکومتیں آپس میں لڑتی ہیں وہ جو جنگی قیدی بن کر آتے ہیں بالآخر ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ پاکستان کے 93,000 فوجی قیدی بنائے گئے تھے، ڈھاکہ کے پلنگ میدان کے اندر انہوں نے ہتھیار ڈالے تھے۔ یہ بڑے بڑے دعوے دار جو ہیں ہتھیار ڈالے، ہتھیار مسلمان مجاہد کا بھی ہتھیار نہیں ڈالتا، یاد رکھیں، وہ شہادت کی موت کو ترجیح دیتا ہے، ہتھیار نہیں ڈالتا۔ کوئی مثال ایسی نہیں کہ مجاہدین نے ہتھیار ڈال دیا۔ جب تک جہاد کا جذبہ لے کر جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے دشمن کو مار دیا تو غازی کہلاؤں گا، نہیں تو شہید کہلاؤں گا۔ اور شہادت اسی لیے تو نہیں کہا شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ ملک حاصل کرنا حاصل مقصود ہوتا ہے، نہ مال غنیمت ہوتا ہے، شہادت مطلوب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر کس طرح صحابہ اکرام جانے قربان کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں اللہ کی وحی کے ذریعے سے ان کو پتہ چل رہا ہوتا تھا، وحی کے ذریعے سے رسول اللہ کو پتا اب فلاں شہید ہو گیا، جھنڈا فلاں نے اٹھا لیا، وہ بھی شہید ہو گیا، جھنڈا فلاں نے اٹھا لیا، وہ بھی شہید ہو گیا، جھنڈا فلاں نے اٹھا لیا۔ ایسا ہوتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرتے وقت انہیں فرماتے تھے دیکھو یہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں رہے گا، اگر تم شہید ہو جاؤ تو یہ فلاں سنبھال لے، وہ شہید ہو جائے تو فلاں سنبھال لے۔ ایسا ہی کرتے تھے صحابہ کرام، موت سامنے نظر آ رہی ہوتی تھی ان کو، لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے جو نکل چکا ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ راحت نہیں جو شہادت کی موت کے اندر راحت ہے، اور اس کے بعد راحت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے وہ جنت میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو مجاہد کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالاتا، کبھی ایسی مثال دنیا کی موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے مسلمانوں نے ہتھیار ڈالے اور 1.5 سال تک غالباً جنگی قیدی رہے، بالآخر معاہدوں کا تحت ان کو آزادی ملی، واپس آئے بھی۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ حکومتوں کے باہمی معاہدے ہو چکے ہیں کہ جنگی قیدیوں کو لونڈی غلام نہیں بنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ درست بات ہے، کیونکہ شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ اگر حکومتی معاہدہ کر لیتی ہیں تو ایک درست ہے قانون، لیکن اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو وہ لونڈی غلام بنیں گے۔ لونڈی اگر مسلمان ہو جائے تو کیا پھر بھی وہ لونڈی رہے گی؟ ہاں لونڈی رہے گی جب تک اس کا مالک آزاد نہیں کرے گا۔ مسلمان ہونے سے غلامی سے نکل نہیں جائے گی۔ وقت پورا ہو گیا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہودیوں کے یہ 2 گروہ
انہوں نے اوس اور خزرج مدینے کے جو دو کافر تھے ان کے ساتھ آپس میں معاہدہ کر رکھا تھا، اور جب آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی تھی تو یہ پھر اپنے اپنے حلیف یہ اپنے اپنے معاہد کا ساتھ دیتے تھے، پھر ان کے ہاتھوں سے پھر اپنے ہی بھائی یہودی مارے جاتے تھے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا گیا اللہ نے تم سے عہد لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم، اور اپنوں کو اپنے ملکوں سے نہیں نکالو گے۔ لیکن ہوا ایسا ہی، خون بھی بہایا ان یہودیوں نے اپنے دوسرے ساتھی یہودیوں کا، رشتہ داروں کا، اور پھر ان کو اپنے وطن سے نکالا۔ ثم اقررتم، تم نے اقرار بھی اس بات کا کر لیا تھا کہ ہاں یہی تورات کے اندر اللہ کا قانون لکھا ہے، وانتم تشہدون، اس بات کو تم شہادت دیتے ہو، مانتے ہو کہ اللہ کا یہ قانون ہے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کا خون بھی کرتے ہو، قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم، اور ایک جماعت کو تم نکال دیتے ہو، من دیارہم، ان کے وطن سے، تظاہرون علیہم، چڑھائی کرتے ان پر، بالاسم، گناہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، والعدوان، ظلم کے ساتھ۔ لیکن انہی میں سے کوئی تمہارے پاس قیدی بن کر آ جائے تو فوراً سارے مل کر اس کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہو، سارے مل کر، غالب مغلوب سارے مل کر کہتے ہیں پیسے جمع کرو جی اس کو چھڑائیں۔ ان سے بدبختوں پہلے ان کو نکالتے تو اب ان کو چھڑانے کی کوشش کہتے ہیں جی ہماری تورات میں لکھا ہے کہ کوئی قیدی بن کر آیا تو اس کو قیدی نہیں رکھنا، اس کو چھڑا دینا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا بھی تمہارے لیے حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کس حصے کا نہیں مانتے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پھر کوئی سزا نہیں اس کی جو تم میں سے یہ کام کرتا، الا خزی، وہ رسوائی ہے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں۔ ہوا یہی کہ پھر ان بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں کو خدا نے رسوائی دی۔ بنو قریظہ تو قتل کیے گئے، باقاعدہ قتل کیے گئے، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا، لونڈی غلام بنایا گیا، بلاخر مسلمان ان کو ملک شام میں لے جا کر بیچ دیا، اور بنو نذیر کو وہاں سے نکالا گیا، وہ جلا وطن کیے گئے۔ یہ تھی وہ دنیا کی زندگی کی رسوائی جس کو اللہ نے فرمایا فما جزاء منکم، کوئی سزا نہیں تم میں سے اس کی، الا خزی فی الحیات دنیا، مگر رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور جب کل قیامت دن آئے گا تو اس وقت اللہ کا سخت سخت سزا میں عذاب مبتلا کیے جائیں گے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ آخر میں تتمہ اس نو کا، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، اللہ کا عذاب ان پر ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہاں کے محشر کے میدان میں اللہ کی طرف سے یا کسی طرف سے ان کو مدد پہنچے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ ہاں جی آپ سوال کریں بھائی۔ کیا غلام اور لونڈی وہ لوگ ہوں گے جو جنگ کرتے آئیں گے مسلمانوں کے ساتھ؟ کفار کے جو لوگ بھی جو جنگ کرنے والے آئیں گے یا ان کا معاون بن کر آئیں گے، مددگار بن کر آئیں گے، وہ سارے کے سارے جو بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا وہ لونڈی غلام بنیں گے۔ جو باقاعدہ متحارب ہیں، جو لڑ رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے تو مارے گئے، اور لڑتے لڑتے اگر گرفتار ہو گئے تو گرفتار ہو جائیں گے، لیکن لونڈی غلام بنیں گے۔ اور ان کا معاون مددگار بن کر جو آئیں گے ان کا بھی قانون یہی ہوگا۔ اور آپ سن چکے ہیں کہ مسلمانوں کو چونکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم لونڈی غلاموں کو آزاد کرو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جہنم سے ایک ایک بال کے بدلے میں رہائی دیں گے، پھر مسلمان بہت تعداد کے اندر پھر ان کو آزاد بھی کرتے رہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن قانون یہی ہے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، انڈیا پاکستان کی مثلا جنگ ہوتی ہے، وہاں غالب اکثریت ہندو کی ہے، اور ہندو ہی لڑتا ہے، مسلمان تو مسلمان کے ساتھ نہیں لڑتا، لیکن پاکستانی فوج اور پاکستانی حکومت وہاں غالب آ جاتی ہے کسی علاقے پر، وہاں کے ہندو سکھوں کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور اس ادھم کے اندر کوئی مسلمان ہی گرفتار ہو کر آ جاتا ہے، کسی پیشانی پتہ نہیں لکھا ہوتا، لیکن بعد میں جب پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے تو پھر اس کو فوری طور پر وہ آزاد کر دیا جائے گا، اس پر وہ غلامی کا حکم نہیں چلے گا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ صرف غیر مسلم جو ہو گئے، جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہوں گے، مقابلے میں ہوں گے، وہی لونڈی غلام بنیں گے، مسلمان نہیں بنیں گے، کیونکہ مسلمان کا مقابلہ نہیں کرتا۔ وہ اگر ویسے مغالطہ کے اندر گرفتار ہو کر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہی وہ آزاد سمجھا جائے گا۔ یہ تو توسیع پسندانہ ہوتی ہے نا۔ لونڈی غلام تو بن سکتے ہیں اگر بین الاقوامی معاہدے اس قسم کے بن چکے ہیں کہ جنگی قیدی جو ہے وہ لونڈی غلام نہیں بنائے جائیں گے، تو پھر وہ معاہدہ برقرار رہے گا۔ جیسا کہ 1971 کے اندر آپ کے پاکستان کے 93,000 قیدی بنے، 1.5 سال تک ان کے قید میں رہے، لیکن بالآخر آزاد کر دیے۔
انڈیا کی فوج میں مسلمان جو ہوں گے وہ تو ہمارے خلاف لڑیں گے. وہ لڑیں گے لیکن اس کے باوجود وہ لوڑنے غلام نہیں بن جائے. اب تو خیر بن ہی نہیں سکتے اس واسطے کہ دنیا قانون ہی بن گیا. لیکن یہ کہ کافروں کے ساتھ مل کر آئیں گے تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے جائیں گے تو مردار ہوں گے وہ مسلمان. کیونکہ غزوہ احد کے اندر ایک آدمی مدینہ کے منافقین کا مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار سے لڑا اور بڑی بے جگری سے لڑا حتیٰ کہ مارا گیا. تو کسی صحابی کی زبان سے نکلا کہ اس کو شہادت مبارک ہو. اس کے بارے میں دوسرے کسی کو معلوم ہوا تھا, اس نے کہا تھا کہ بھائی میں اسلام مسلمانوں کی حمایت میں نہیں لڑ رہا, میں صرف اس لیے کہ چونکہ قریش مکہ سے چڑھائی کر کے مدینہ پر آئے تو اپنے وطن کی اور اپنے علاقے کی حمایت کے اندر, اس کی دفاع کے اندر میں لڑ رہا ہوں, مسلمانوں کے اسلام کی بالادستی کی نہیں لڑ رہا. تو مر بھی گیا, کفار کے ہاتھوں سے مارا بھی گیا. حضور نے فرمایا اما انہ من اہل النار, سن لو یہ جنتی نہیں جہنمی ہے. مارا بھی گیا لیکن جذبہ چونکہ اس اسلام کا دفاع نہیں تھا. یاد رکھیں جنت کے حصول کا مقصد صرف اسلام کا دفاع ہے. یہ دوسری چیزیں ضمناً آتی ہیں. جس طرح آپ بھینس خریدتے ہیں دودھ کے لیے, اس کا گوبر جو آپ کے پاس ہے آپ کی فصلوں کے لیے کام آتا ہے وہ ضمناً آتی ہیں. آپ گوبر کی خاطر بھینس نہیں خریدتے. یہ مال جو آتا ہے یہ ضمناً آتا ہے, اصل اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے آتا ہے. یہ اچھی بڑا ذہن نشین فرمائیں. اصل میں ہمارا آج کا مسلمان قرآن سے ناواقف ہونے کے سبب سے قرآن کے اصول کو سمجھتا نہیں, اس کو اسلام کی باتیں ہی معلوم نہیں کہ اسلام کا ضابطہ کیا ہے, اسلام کا قانون کیا ہے. یہی وجہ کہ یہ نام نہاد مسلمان جو آپ کے میڈیا والے جیسے سارے شیطان صبح شام دہشت گردی دہشت گردی دہشت یہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں. جو دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو مسلمان کے لیے یہ اسلام کی بالادستی کے لیے لڑ رہا ہے وہ دہشت گرد نہیں. کافر تو اس کو دہشت گرد بھی کہے گا جو کچھ بھی ہے. آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہوتے, امریکہ اور اس کے تمام شیطانی اتحادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد کہتے اور صحابہ اکرام اگر ہوتے ان کو بھی دہشت گرد کہتے, کیونکہ یہ دہشت گرد ہیں معاذ اللہ. مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہا تھا. صابی کا معنی یہ بے دین ہے, یعنی اپنے آبا و اجداد کا دین مذہب انہوں نے چھوڑ دیا. تو کیا حضور صابی تھے معاذ اللہ. تو کافر تو جو بکواس کرتا ہے اس نے کرنا ہی ہے, اس کے دماغ میں اس کے ظرف میں جو کچھ ہے اس نے نکلنا ہے. لیکن یہ منافقین جو ہیں, مجھے کوئی شک بھی نہیں اس بات کے اندر یہ سب لوگ منافق ہیں, مجھے اس میں کوئی شک بھی نہیں. مجھے میری کسی بات کو کوئی تسلیم کرے نہ کرے میں ان کو منافق سمجھتا ہوں. یہ کوئی فرق مسلمان اور دہشت گرد میں نہیں کر رہے. مسلمان مسلمان ہوتا ہے, مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا. یہ جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے مارکیٹوں میں یہ یہود و نصارہ کرتے ہیں, ان کے ایجنٹ کرتے ہیں. وہ نام اگلے دن اخبار والے مطلب چونکہ پیسے وصول کیے ہوتے ہیں امریکہ بھارت سے, انہوں نے اسرائیل سے, کہتے ہیں جی طالبان نے ذمہ داری قبول کری فلاں نے, گویا وہ چٹ لے کر ان کو دیتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے لگے تم اطلاع دے دینا. کس قدر جھوٹے لوگ ہیں, ان پر شیطان بھی لعنت بھیجتا ہوگا. مسلمان کبھی بھی مسلمان کے لیے تخریب کاری نہیں کر سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. مسلمان کی جان مال عزت آبرو کا محافظ ہوتا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوگا. ایک بات میں کہتا ہوں, درس ختم ہو چکا ہے. افغانستان کے اندر جب طالبان کی حکومت تھی تو مغرب دنیا کی ایک عورت آئی, ریڈلے اس کا نام ہے, وہ جاسوسی کرنے کے لیے آئی. طالبان نے ان کو گرفتار کر لیا, وہ ان کی قید میں رہی اور یہاں سے جب چھوٹ کر گئی تو مسلمان ہو گئی. اور اس نے پھر کتاب لکھی, وہ کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے, پاکستانی اداروں کے اندر پہنچ چکی. پورے یورپ کے اندر جا کے اس نے لکھا کہ طالبان کے جو لوگ جنہوں نے اس کو گرفتار کیا اس کو کھانا بھی دیتے تھے, کپڑے بدلنے میں دیتے تھے, لیکن کوئی شخص اس پر نظر نہیں ڈالتا تھا. اس نے وہ سارا منظر بیان کیا کہ یہی معاملہ اگر مغربی دنیا میرے ساتھ ہوتا تو میری عزت تار تار کر دی جاتی. وہ اتنی متاثر ہو کر گئی. اس کو کھانا بھی دیتے تھے, کپڑے بھی دیتے تھے, اس کے کپڑے دھو کر بھی دیتے تھے, سارا کچھ کرتے تھے. تھی وہ چونکہ ان کے جاسوسی کرنے آئی تھی, وہ ان کی قید میں تھی اور بالآخر ان کو چھوڑا, چھوٹ کر گئی. تو ان کے اخلاق سے, ان کے کردار سے, ان کی پاکدامنی سے اتنی متاثر ہوئی کہ وہ کافرہ ہونے کے باوجود مسلمان ہوئے بغیر نہ رہ سکی. اور اس نے پھر اپنے تاثرات پوری دنیا مغرب دنیا میں بیان کر دی. کبھی مسلمان کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالتا, مسلمان اگر ہے تو منافق کی بات نہیں کرتا.
وہ دوسرے کی بہو بیٹی کو اپنی بہو بیٹی جیسا سمجھے گا، کبھی اس کی عزت پر نظر نہیں رکھے گا۔ کبھی کبھی مجھے کچھ اپنے زمانے کی کچھ باتیں یاد آتی ہیں، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جب دوسروں کی خواتین کا تذکرہ کرتے تھے، میں ان کو شرم دلایا کرتا، میں نے کہا تمہیں غیرت آنی چاہیے، تم بڑے بے شرم لوگ ہو۔ جب وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو اپنا ساتھی تو بھائی سمجھتے ہو، جب الگ ہوتا ہے تو اس کی بہو بیٹی کا تذکرہ کرتے ہو، بڑے بے غیرت لوگ ہو تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری بیٹیوں کے بارے میں اس طرح بات کیوں کرے؟ اگر یہ بات تم پسند نہیں کرتے ہو تو پھر تمہیں ایسا سوچنا بھی لعنت ہے۔ میری بات کو تو خیر وہ تکلیف کے ساتھ برداشت کر بھی لیتے تھے، لیکن بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مسلمان اگر اس میں ایمان اور اسلام کی کوئی چیز ہے، کسی دوسرے کی بیوی پر، کسی دوسرے کی بیٹی پر، بہن پر بری نظر نہیں ڈالے گا۔ مسلمان دوسرے کی عزت کا بھی محافظ ہوتا ہے، آبرو کا محافظ ہوتا ہے، اس کی جان مال کا محافظ ہوتا ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہوتا۔ لیکن مسلمان کو اگر کوئی دہشت گرد کہتا ہے تو منافق کہتا ہے یا کافر کہہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو محافظ ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، قرآن کریم کے نور سے ہمارے دل و دماغ کو منور فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ یا اللہ، قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہر مسلمان کے دل میں قرآن کی عظمت پیدا کر، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے اپنے دین ایمان کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب